السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے اور میں آپ کو اپنے چینل رک جائیں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم روزمرہ کی سلام دعا میں ایک دوسرے سے حال احوال جب پوچھتے ہیں تو جواب ملتا ہے اللہ کا کرم ہے۔ آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ کرم اور بھرم میں کیا فرق ہے۔ ہم اکثر بھرم کو کرم سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری نیک کاموں کی وجہ سے یا ہماری سخاوت کی وجہ سے یا ہماری سوشل ورکنگ کی وجہ سے بہت زیادہ عزت بنی ہوئی ہے، علاقے میں عزت بنی ہوئی ہے، خاندان میں رشتہ داروں میں بہت عزت بنی ہے، ایک مقام ہے، سب ہمارا احترام کرتے ہیں، کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے ہم بھاگ کے پہنچتے اس کی مدد کرتے ہیں، برادری میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی اس کی مدد کرتے ہیں، اگر ہمسایوں میں کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی نسبت زیادہ خرچ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں لوگ سخی کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس میں شرط ہے، کیا یہ سب کام ہم جس دولت یا جس پیسے کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں کیا وہ رزق حلال ہے؟ اگر ہم رشوت لیتے ہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اگر ہم چوری کا مال بیچتے ہیں، اگر ہم اچھا مال چھپا کے مال کا نقص چھپا کر ہم بیچتے ہیں، اچھا مال ظاہر کرتے ہیں اور برا مال چھپا لیتے ہیں، یا اچھے مال کو اوپر رکھتے ہیں نیچے برا مال رکھ دیتے ہیں، اگر ہم ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں، اسی طرح ہم اور کوئی ملاوٹ والا کام کرتے ہیں، ہم خالص چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، اس کے بعد ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو کیا یہ کرم ہے یا صرف ہماری طرف سے ایک بھرم ہے؟ کرم تو یقیناً نہیں ہے، بہت نیکی ہو رہی ہے، سخی بہت بڑا نیک انسان ہوتا ہے، لیکن یہ رزق حرام سے ہو رہا ہے، رزق حرام کمایا جا رہا ہے، تو یہ بھرم ہے، کرم نہیں ہے۔ لوگوں سے عزت مل رہی ہے، شاباش مل رہی ہے، خاندان والے عزت کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کہ اللہ کو بھی ہم راضی کر رہے ہیں؟ اس نے تو شرط رکھی ہے، رزقاً حلالاً طیباً کی شرط رکھی ہے کہ آپ نے تو حلال رزق کمانا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی کا حق مار کے بیٹھے ہوں، ادھر اذان ہوئی تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کے لیے، ابھی اذان اللہ اکبر کی آواز، اللہ اکبر کی آواز مسجد سے بلند ہوئی اور ہم فوراً اپنی جگہوں سے اٹھے، آستینیں چڑھا کے مسجد کی طرف اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کے روانہ ہو گئے، یا جہاں فارغ بیٹھے وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے، ماشاءاللہ سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسا نمازی ہے، مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ میں شامل ہو گئے، اگر پہلے سنت ہے تو سنتیں بھی پوری پڑھ لی ہم نے، بعد کی سنتیں بھی پڑھ لی، بڑا کسب کمایا، کافی ٹائم لگایا مسجد میں، لیکن ہم کسی کوئی بات کے رشتہ دار کا حق دبا کے بیٹھے، کسی بھائی کا، بہن کا، بھانجے کا، بھتیجے کا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اسی جائیداد سے ہمارے پاس بڑی دولت آ گئی، مزید اس سے کسی کا کاروبار میں حصہ ہے، اس کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے، یا دیگر جو حرام کمائی کے ذریعے ان میں سے کوئی طریقہ اپنا کے بیٹھے ہوئے، سب کچھ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، رکوع بھی ہو رہے ہیں، سجدے بھی ہو رہے ہیں، لیکن دل سے مال کی محبت نہیں جا رہی، تو کیا یہ کرم ہے؟ یہ کرم نہیں۔ ہم ملاقاتوں میں تو جب بھی حال پوچھا جاتا ہے، رسماً کہہ دیتے، جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے جناب، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا کرم، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ کرم کیا ہے؟ کرم نیک کام کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، کرم آپ کے نیک عمل کو ظاہر کرتا ہے، کرم تو یہ ہے کہ آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ شرطیہ قبول ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے تیری نماز برائی سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر تو ہم جو آدھا گھنٹہ 20 منٹ مسجد میں لگا کے آتے ہیں تو وہ تو کیا ہو گیا؟
ہم اتنا نہیں ہو سکے کہ ہماری وہ نماز ہم 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، 15 سال سے پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 25 سال سے پڑھ رہے ہیں، کبھی تو روک دے ہمیں برائی سے۔ اپنی نمازوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ اگر نماز قبول ہوگی تو جو برے اعمال آپ کی زندگی میں جو بھی ہیں، بھلے ہم اس وقت رزق حرام کے حوالے سے، رزق حلال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جو بھی برائی ہے، جس دن وہ عمل چھوٹ جائے نا، تو سمجھنا کہ تمہاری کوئی دعا قبول ہو گئی، یا تمہیں دی ہوئی کوئی دعا قبول ہو گئی، یا تمہاری عبادتیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تمہاری نماز قبول ہو گئی، کیونکہ تمہاری زندگی سے برائی نکلنا شروع ہو گئی۔ خلق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خلق کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ نے عزت بھی کما لی، بہت کچھ کر لیا، لیکن آپ کا اگر کوئی عیب کبھی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، 25 سال گزر جائیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کسی نئے بندے سے ملاقات ہوتی، وہ فلاں نہیں ہے، اس نے وہ، اس کی جوانی ہمیں یاد ہے، جوانی میں اس نے یہ حرکت کی تھی۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا الا من ارتاب و اصلح، جس سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، نیک کاموں میں پڑ گئے، خواہ ان کی زندگی میں کتنا حصہ برا گزرا ہو۔ جب قبولیت ہو جائے، جب اللہ کا کرم ہو جائے، تو سب سے پہلے گناہ چھوٹتے ہیں۔ باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، صحت رہے، تندرستی رہے۔ جب گناہوں کے ساتھ صحت اور تندرستی رہے، آنکھیں بھی کام کرتی رہیں، کان بھی کام کرتے رہے، ہاتھ بھی کام کرتے رہیں، پاؤں بھی چلتے رہیں، بندہ ٹھیک طرح صحت مند ہو اور دب دب گناہ بھی کر رہا ہو، تو یہ کرم نہیں ہے، یہ تو اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے۔ ابھی بھی تجھے صحیح سلامت رکھا ہے کہ اس سالم بدن کے ساتھ میری طرف پلٹ کے آ جا، اس دنیا کے برائیوں کو چھوڑ دے، اس حرص کو، اس لالچ کو، اس ہوس کو چھوڑ دے، میں تیرا رب ہوں، میری طرف آ۔ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس دنیا کی نعمتوں سے بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو اگر ہمیں انسان بننا ہے، دنیا کی محبت نکال دے، ایسی طلب کہ جس میں حلال حرام کی تمیز نہ رہے۔ اس کے حلال کمانا بے شک ایک نعمت ہے، لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار فرمایا، تو حرص لالچ ہو، اس کو ہمارے لیے مردار بنا ہی دیتا اگر ہماری نیکی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک شخص نے توبہ کر لی، رشوت کھانے سے توبہ کر لی، لیکن رشوت کی کمائی سے بنائے ہوئے بنگلے میں رہ رہے، تو نہیں ہوئی توبہ۔ توبہ جب ہوگی جب اس بنگلے کو بیچے گا، اس مال کو قبول ہے یا نہیں ہے وہ دے دے، کہیں کسی غریبوں یتیموں کو دے دے، لیکن اپنی ملک میں، اپنے استعمال میں کوئی چیز بھی حرام کمائی کی نہ رکھے، تب جا کے وہ حرام کمائی سے توبہ ہوگی۔ اسی طرح کسی گناہ سے توبہ ہوتی ہے، اس گناہ کو ترک کر دینے کو توبہ کہتے ہیں، چھوڑ دینے کو توبہ کہتے ہیں۔ خالی استغفر اللہ کہہ دینا اور اس کو ترک نہ کرنا، یا ترک کرنے کی سچی نیت نہ کرنا، وہ توبہ نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ایسے گناہ بھی ہوتے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، یا بس میں آ نہیں چکے ہوتے، بس میں تو بے شک ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آئے ہوتے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہوتے کہ یار میں اس گناہ سے رک جاؤں۔ کسی کو چوری کی عادت، میں نے مصر کے ایک شخص کا اخبار میں دیکھا، اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے خود اپنا ہاتھ جو ہے وہ ٹرین کے نیچے دے دیا، اس نے اپنے آپ کو خود چوری کی سزا دی، چلتی ٹرین کے نیچے، کہ میں نہیں رک سکتا چوری سے، اس نے اپنا ہاتھ، وہ دوسرے ہاتھ سے پھر بھی چوری کرتا رہا، کچھ اس کا نفسیاتی مسئلہ تھا، پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ٹرین کے نیچے دے دیا کہ نہ دونوں ہاتھ ہوں گے نہ چوری کروں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے، ہماری مدد کرے کہ ہم خیریت، عافیت اور اچھی صحت کے ساتھ گناہوں کو ترک کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو انہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔